ایک ان پڑھ اپوزیشن سے زیادہ خراب کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ ہمارے رولز ہیں, یہ آئین ہے جس کے مطابق آپ ہاؤس چلا رہے ہیں اور آپ ہاؤس چلا رہے تھے. اس کے اندر رول 117 ہے, جب بل گورنر ریٹرن کرتا ہے وتھ اے میسج, تو وہ میسج جو ہے, میں رول پڑھ لیتا ہوں, سب رول 4. On the day on which such a motion is fixed, the minister in charge or the member concerned shall move that message, and that message may be taken into consideration at once. کوئی آپشن ہی نہیں ہے منسٹر کو. پتہ نہیں, ایک بہت پرانے ممبر تھے, بہت تھا شاید کو کچھ پتہ ہو, کہتے جی جنرل پرنسپلز میں بات کرنی ہے. بھائی وہ جنرل پرنسپلز تو پرانے ہو گئے, یہ ایٹ ونس کنسیڈر ہونا تھا. آپ نے بالکل صحیح کہا, ان کو اگر امینڈمنٹس تھیں, اور 2 امینڈمنٹس آئیں بھی, آپ نے ریڈ آؤٹ بھی کی, they were not interested. ان کا شوق تھا یہ شور ہنگامہ کرنا, اس لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بل اب منظور ہو گیا اور گورنر صاحب کے پاس جائے گا اسینٹ کے لیے, اور 10 دن کے اندر, میکسیمم 10 دن کے اندر اٹ ول بیکم اے لا. یہ اس صوبے کی لوگوں کی امنگوں کے عین مطابق ہے. اور اس میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا جس دن یہ بل پیش ہوا تھا انیشلی, کہ ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن تھی 1 دسمبر کی. میں سر خود الیکشن کمیشن کے پاس گیا, اور انہوں نے اس ڈیڈ لائن کو بڑھا کے 15 دن کی 2 ویک کی ایکسٹینشن دی ہے. اور اسی لیے ہم چاہ رہے تھے کہ آج یہ پاس ہو. ان کی امینڈمنٹس تھیں, اگر یہ سیریس تھے تو امینڈمنٹس پیش کرتے, اور انہوں نے کی بھی, لیکن موو کرنے کا وقت آیا تو شور مچاتے رہے. جو بھی جنرل ایک, اور یہ ہم پہلے ہی کرنا چاہ رہے تھے, جو چیزیں آبزرویشنز تھیں وہ بائی اینڈ لارج ساری انکارپوریٹ ہو گئیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ, اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں اس بل کے اندر ہو سکتا ہے اور بھی امپروومنٹ کی گنجائش ہو. کسی کے لیے راستہ بند نہیں ہے. وہ اگر کوئی اور امینڈمنٹ لانا چاہتا ہے تو ایز اے پرائیویٹ بل موو کر سکتا ہے. گورنمنٹ کو ضرورت ہوگی تو گورنمنٹ بھی ایک امینڈمنٹ لائے گی, اگر کوئی لانے کی ضرورت ہوگی تو کوئی چیز ختم تو نہیں ہوتی. لیکن اس طریقے سے, اور خاص طور پہ سر جس چیز پہ ادھر ابھی بھی ہو رہا تھا, اور بڑا یہ پروونشل اسمبلی آف سندھ ہے, اس میں سر آپ کے بڑوں نے بھی اسی اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, ممبر رہے ہیں, میرے بڑوں نے بھی کیا ہے. بہت افسوس, بہت زیادہ, میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر بیٹھے ہوئے کچھ دوست بیٹھے ہیں ادھر, جو سن لیں, جو لسانیت شروع کی گئی ہے کہ قبضہ نامنظور. یہ صوبائی اسمبلی سندھ جو ہے, یہ کیا قبضہ کرا ہوا ہے سندھ پہ؟ صوبائی اسمبلی کی میں ہم میجورٹی میں ہیں. اس صوبے کے لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا, نہ صرف ایک بار الیکٹ کیا, جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے اور سب سے زیادہ ممبرز آئے. اور اس پہ کہتے ہیں قبضہ, کہ سندھ کے لوگوں پہ کیا تم چاہتے ہو اسلام آباد سے آگے قبضہ ہو ادھر, جو کہ تم لوگ چاہ رہے تھے ابھی کرنے کے لیے؟ یہ سندھ کے لوگ یہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. ہاں, ہم پاکستان کا حصہ ہیں, ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو. ایسے حالات نہیں پیدا کرو کہ لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہوں, اور آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں. یہ کہنا, میں نے ان کی زبان سے سنا تھا, ایک ممبر ہے کہ جی ناصر شاہ صاحب روڑی سے ہیں, وہ کراچی کے فیصلے کریں گے آگے. ناصر شاہ صاحب سندھ کے ہیں, ناصر شاہ صاحب پاکستان کے ہیں, اور ہاں اس سندھ کے لوگ اگر ناصر شاہ صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکٹ کرے گی تو سندھ کے لوگوں کے لیے ناصر شاہ صاحب فیصلے کریں گے. تم لوگ مائنورٹی میں ہو, مائنورٹی میں رہو گے, کبھی فیصلے نہیں کرو گے. یہ اس وقت آ کے ادھر, اور یہ لسانیت پھیلانا, بہت افسوس کی بات ہے, یہ لسانیت پھیلانے والا اب لندن بیٹھا ہے, اس کو یہ خود بھی نہیں مانتے اب, لیکن اس کی جو سوچ تھی نا وہ ان کے ذہنوں سے نکلی نہیں ہے. یہ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں, بات تو کرتے ہو, اس کو ڈسون تو کر دیا ہے, لیکن اس کی سوچ اپنے ذہنوں سے نکال نہیں سکے. سندھ کے بنو, پاکستان کے بنو, پاکستان سے محبت کرو, سندھ سے محبت کرو, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر تم سندھ سے محبت کرو گے تو سندھ کے لوگ بھی تمہیں محبت دیں گے. لیکن تمہارے دل کے اندر سندھ کی محبت نہیں ہے, اس لیے ہر دفعہ تم ریجیکٹ ہو جاتے ہو. میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ جو بل ہے اس میں بہت صلاح مشورے کے بعد, یہ ابھی نہیں سر, 8-10 مہینے سے, جب سے لوکل گورنمنٹ کا ٹرم ختم ہوا تھا, منسٹر صاحب ہر ایک سے بات کر رہے تھے, انہوں نے سب سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کیا, اور یہ میں نے پھر کہا اور بہتری آ سکتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ضرورت ہوگی ہم اور چیزیں اس میں لائیں گے. لیکن یہ عین سندھ کے عوام کے امنگوں کے مطابق ہے. اس کے اندر
جو ایک جنرل ڈیمانڈ آئی تھی کہ جی اربن ایریاز جو ہیں ان میں ٹاؤن سسٹم کیا جائے, وہ ٹاؤن سسٹم لے آئے. ادھر اعتراض آئے تھے کہ جی اب بڑی حیرت کی بات نا, ایک ہنگامہ ڈالا کہ جی اینی پرسن کیسے ہو سکتا ہے, اینی پرسن کیسے ہو سکتا ہے. میرے معزز دوست جماعت اسلامی کے بھی ادھر ایک ممبر ہیں, ان سے میں پوچھتا ہوں مرحوم نعمت اللہ خان کیا اسمبلی کے کسی کاؤنسل کے ممبر تھے جب بنے تھے ناظم کراچی؟ وہ اینی پرسن تھے. کنور نوید جمیل حیدرآباد کے ناظم بنے تھے, کسی جگہ سے لگنی اینی پرسن تھے, اب وہ اعتراض کر رہے تھے. چلے ہم نے وہ اعتراض بھی مان لیا, اس لیے کہ ہم تو سمجھے تھے ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے, ہم نے وہ مان لیا. جو اوپن بیلٹنگ یا اوپن شو آف ہینڈز یا سیکرٹ بیلٹ کی بات تھی, سر آئین کا آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ سارے الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہونے, لیکن ہم نے وہ بھی چیز مان لی اس لیے کہ ہمارے اوپر الزام, اور مجھے بہت افسوس ہے, گورنر کے کانڈکٹ پہ کچھ کہنا نہیں چاہیے, لیکن میں افسوس کا اظہار تو کر سکتا ہوں کہ گورنر صاحب اس میجورٹی جو اس طرف بیٹھی ہے جس نے بل پاس کیا, اس پہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے کر رہے ہیں. مجھے کہنا نہیں چاہیے, یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگائے. چلے ہم نے وہ بھی مان لیا انہوں نے جو کہا. باقی واٹر بورڈ میں کو چیئرمین بنایا ہے ہم نے میئر کو. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو بھی لاء پاس ہوا ہے اس میں میئر اور جو ڈویژنل ہمارے کارپوریشنز ہوں گی ان سب کے میئرز کو ہم نے اس کا چیئرمین بنایا ہے. ہم نے اوور سائٹ ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر, لائف اسٹاک, پولیس, اسپورٹس, اور بھی جو ہیں ان کو ویمن امپاورمنٹ, ڈپارٹمنٹ فار ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز, ان سب کے لیے ہم نے اوور سائٹ لوکل کاؤنسل کو دی ہے. یہ تو کچھ اسکولوں کی بات کر رہے تھے, کچھ اسپتالوں کی, ہم نے تو پورے سندھ کے اسپتال کی اوور سائٹ ان لوکل کاؤنسلز کو دے دیے. اور اتنا یہ ایک اچھا جو ہے ہوگی آپس میں لوکل کاؤنسلز اور پروونشل گورنمنٹ کی, اس میں جو آپس میں کریں گے وہ کسی اور قانون میں نہیں ہے, اور یہ سندھ نے لیڈ لیا, اور مجھے پتہ ہے یہ باقی سارے بھی ابھی اس کو فالو کریں گے. کہہ رہے تھے کہ جی ٹیکس لے لیا, میں نے کہا تھا بھائی اس کو پڑھ تو لو ایک بار. سر جو ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی تھا, ٹرانسفر ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی, وہ پہلے قانون میں کے ایم سی اور ڈی ایم سی دونوں کے کھاتے میں ڈالا ہوا تھا, لیکن وہ لیتی ڈی ایم سی تھی, غلطی سے کے ایم سی میں آ گئے تو اس کو کریکٹ کیا, ابھی ٹاؤنز لیں گے. اس کے علاوہ ہم نے جو اموویبل پراپرٹی ٹیکس تھا جو پہلے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کلیکٹ کیا کرتی تھی, دیتی لوکل کاؤنسلز کو تھی, لیکن ہم نے کہا نہیں ان کو خود ذمہ دار بنائیں, یہ خود اپنا ٹیکس کلیکٹ کریں. ہم نے تو ایڈیشنل ٹیکسز دیے, پڑا وڑا کچھ نہیں, صرف تھی ضرورت کہ ادھر ہنگامہ ڈالنا ہے, اور باہر جا کے بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں بولنے نہیں دیے گا. سر آپ کے اوپر بھی کچھ ضرور کہیں گے, مجھے پتہ ہے ان کی اس کا, لیکن اگر کتاب پڑھ لیتے, قانون پڑھ لیتے کہ اس پہ جنرل پرنسپلز میں بھی بات نہیں ہوتی. گورنر کے میسج پہ آپ میسج پڑھ کے سناتے ہیں, میسج جب آ جاتا ہے اس پہ حکومت اگر کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہتی ہے وہ پروپوز کرتی ہے. اگر کسی بھی ممبر کو فردر امینڈمنٹس ڈالنی تھی وہ امینڈمنٹس ڈالتا. 2 ممبران نے امینڈمنٹس ڈالی بھی, لیکن میرے خیال ہے باقیوں کے پریشر میں آ کے انہوں نے امینڈمنٹس بھی نہیں پڑھی اپنی. کنسیڈر کرتی ہے اگر ہاؤس بہتر سمجھتی وہ امینڈمنٹس پاس بھی کر سکتی تھی. ادھر سننے میں آ رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو امینڈمنٹس ڈالنی تھی. بھائی امینڈمنٹس ادھر شور مچا کے کاغذ پھاڑ کے تو نہیں ڈالتے. امینڈمنٹس آپ اٹھ کے اپنے مائک پہ اسپیکر صاحب سے اجازت لے کے جب وہ کلاس پڑھا جاتا ہے اس میں امینڈمنٹ ڈالتے. تو میں وہی کہوں کہ اس صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ایک ان پڑھ اپوزیشن آ گئی ہے جو کوئی بھی کام اگر کرنا بھی چاہتی ہے تو نہیں کر سک رہی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایک جاہل اور ان پڑھ گورنمنٹ آ گئی ہے جس کو اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس وقت, جو شدید مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, ادھر سارے دوست بیٹھے ہیں, سارے آئے ہوں گے, پتہ نہیں کسی نے گھر میں کھانا کھایا بھی کہ نہیں, اس لیے کہ گیس کسی کے گھر میں نہیں آ رہی ہے. اب یہ شاید ہوٹلوں سے گیس کھانا منگا کے وہ سب کھانا کھا رہے ہیں. گھروں کے چولہے بند کر دیے. یہ چاہ رہے ہیں نا, انہوں نے سب کو برابر کر دیا, سب بھوکے رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے,
مجھے تو آج کسی نے کہا تھا کہ چاہیے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے سلیکٹڈ کہ وہ اب ہاتھ جوڑے پاکستان کے عوام سے معافی مانگے اور چلا جائے، اس لیے کہ اس کے سنبھالنے کی بات نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیڈرشپ کی میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے جب بھی الیکشنز ہوں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں کامیاب ہوگی. بہت شکریہ سر.